بنی اسرائیل کی تاریخ ان کے ایمان اور آزمائشوں کا سفر ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں قرآن مجید میں تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی یادگار نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جب ہم بنی اسرائیل کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں اپنا منتخب کردہ قوم قرار دیا تھا۔ فرعون کے ظلم و ستم کے دور میں بنی اسرائیل کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ فرعون کی خدمت کر سکے۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے دربار میں جا کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن فرعون نے انکار کیا اور اپنے آپ کو خدا قرار دے دیا۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ بحر احمر کا معجزہ جہاں سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل خوش زمین پر چل کر پار ہو گئے، یہ اللہ کی قدرت کا واضح ثبوت تھا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی تمام تعمیرات کو تباہ کر دیا۔ لیکن یہاں سے بنی اسرائیل کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر تورات لینے گئے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ 40 دن کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے سامری نامی شخص کے بہکاوے میں آ کر سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائی سے سختی سے بات کی، لیکن جب ہارون علیہ السلام نے اپنی مجبوری بیان کی تو دونوں بھائیوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی، انہیں پاک چیزوں کا رزق دیا تھا اور تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے شرک کیا، انبیاء کو قتل کیا اور اپنی کتابوں میں تحریف کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ یہ بات اہم ہے کہ قرآن میں بنی اسرائیل کی مذمت صرف ان گروہوں کی ہے جنہوں نے غلط کام کیے، نہ کہ پوری قوم کی۔ جیسا کہ آج مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ غلط راہ پر ہیں، ویسے ہی بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ یہودی مسلمان ہوئے اور صحابہ کرام میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ ایک ربی بھی اسلام لایا اور ایک یہودی خاتون سے نبی کریم کا نکاح بھی ہوا۔ قرآن میں بنی اسرائیل کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے سب سے قریب ہیں، وہ ہمارے روحانی، جغرافیائی اور نسلی بھائی ہیں۔ ان کی غلطیوں کو قرآن میں اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور وہی غلطیاں نہ دہرائیں۔ قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن کیا ایسے مسلمان نہیں جو دین کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور اسے قرآن سے منسوب کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں 3 اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی کہانی بیان کی ہے۔ ایک کو جلدی بیماری تھی، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کی بیماریاں ٹھیک کر دیں اور انہیں دولت عطا کی۔ پھر جب وہ امیر ہو گئے تو اللہ نے دوبارہ انہیں آزمایا۔ فرشتہ غریب کی شکل میں آیا اور مدد مانگی۔ پہلے 2 نے انکار کر دیا لیکن تیسرے نے کہا کہ جو کچھ چاہیے لے لو۔ اللہ نے پہلے 2 سے ناراضگی کا اظہار کیا اور تیسرے سے خوشی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انبیاء کی اطاعت ضروری ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں 40 سال تک بیابان میں بھٹکنے کی سزا دی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ظلم اور نافرمانی کا انجام برا ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے احکامات سے منہ موڑتی ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی سلطنتیں اور بادشاہتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں بنی اسرائیل کی کہانی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم وہی غلطیاں تو نہیں کر رہے جو انہوں نے کی؟ کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟
کیا ہم انبیاء کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم عدل و انصاف قائم کر رہے ہیں؟ یہ سوالات ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک عزت اور غلبہ عطا کرتا ہے جب تک وہ اس کے احکامات پر عمل کرتی ہے۔ جیسے ہی وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے، اللہ کی نصرت اس سے چھن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو کبھی نہیں بدلتی۔ آج کے مسلمانوں کو بھی یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔